بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حلال و حرام تجارت و تجار کا قرآن کریم میں ذکر اور فضائل۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ذرائع معاش کے سلسلہ میں ہی اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے تو تاریخ و سیرت کی کتب بتلاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کے ساتھ ان کی بکریاں چرائیں، اور پھر سن شعور میں نہ صرف اپنی ذاتی بلکہ اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں، اور فرمایا کہ سنن انبیاء میں سے ہے۔ بخاری شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی؟ فرمایا، ہاں، میں بھی کچھ قرات سونے کے عوض اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں قدم رکھا تو رئیسی مکہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنے سے قبل ان کے مال سے تجارت کی اور شام وغیرہ کا سفر کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے انصار مدینہ کی اکثریت تو زراعت پیشہ اور نخلستان کی مالک تھی، مگر خلفائے راشدین اور مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت تجارت پیشہ تھی، جبکہ ان میں کاریگر، ہنرمند اور ہر جائز پیشہ سے متعلق لوگ موجود تھے۔ اور قرآن کریم میں تجارت کا کئی مقامات پر ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی پرزور دعوت اور تجارت کے لیے سفر کی ترغیب دیتے ہوئے اس غرض سے سفر کرنے والے تجار کا ذکر مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا اور فرمایا، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ۔ کچھ لوگ اللہ کے فضل رزق کی تلاش میں سفر کریں گے اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں قتال و جہاد کریں گے۔ بین الاقوامی تجارت کے لیے نقل و حمل کا سب سے بڑا ذریعہ بحری مواصلات ہیں، چنانچہ سمندر کی تسخیر اور جہاز رانی کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور تم دیکھتے ہو کہ اس سمندر میں کشتیاں پانی کا سینہ چیرتی ہوئے چلتی ہیں تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور سورہ الروم میں اس کے ساتھ ہوائیں چلانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے اور تمہیں رحمت سے آشنا کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ ادھر مکہ مکرمہ جہاں عالم اسلام کا روحانی مرکز ہے، وہی ایک ممتاز تجارتی مرکز بھی ہے، اور موسم حج میں تجارتی امور طے کرنے کی اجازت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بین الاقوامی تجارتی لین دین کا موقع بھی فراہم کر دیا ہے، اور تجارت کے لیے یہی شرف کیا کم ہے کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار فرمودہ پیشہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تجارت کی ترغیب دی، اور حدیث شریف میں اس کی فضیلت بھی وارد ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
امانت دار و راست باز تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے امانت دار اور راست باز تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حافظ ابن حجر نے یہ دونوں حدیثیں اپنی مختصر اور ترغیب و ترہیب میں نقل کی ہیں۔ دیکھیے حدیث 618، اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راست باز تاجر قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے پہلی دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے اور لکھا ہے پہلی روایت کے بارے میں امام حاکم نے کہا ہے کہ اس کی سند کے ایک راوی کلثوم قلیل الحدیث ہے، اور امام الذہبی رحمہ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کے برزن نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد ابو حاتم سے کلثوم بن جوعس عن العرب والحدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث لا اصل ہے اور کلثوم ضعیف الحدیث ہے، جبکہ دوسری حدیث کے بارے میں خود امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مراسیل حسن میں سے ہے، یعنی یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کے مابین منقطع ہے۔ اور ترغیب میں جو منظری رحمہ اللہ نے کہا ہے روا الترمذی وقال حدیث حسن، یہ تحسین ترمذی ترغیب تبع بولاق میں نہیں ہے، اور حدیث حسن سے مراد امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن لاغیرہ ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں بیان کیا ہے۔ تو اگر امام صاحب کی تحسین تسلیم بھی کر لی جائے تو وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کی اسناد ضعیف ہے، مگر شدید ضعف نہیں بلکہ معمولی ضعف ہے جو ایسی ہی کسی دوسری روایت سے رفع ہو جاتا ہے، اور یہ بات بھی تب ہے جب حدیث حسن کے الفاظ ثابت ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اصولوں کے پابند تاجروں کے بارے میں فرمایا ہے بہترین ذریعہ معاش تاجروں کا پیشہ ہے۔